السلام علیکم ڈیئر لسنر. جی جناب کہیے کیسے ہیں آپ سب, کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب سنائیے آپ کے شہر کا کیا حال احوال ہے, موسم کی کیا صورتحال ہے؟ ہماری جانب تو جناب بادلوں نے رخ کر لیا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں, لیکن بارش جو ہے وہ ہمیں ابھی ترسا رہی ہے. بارش کا بھی کوئی موڈ کوئی ارادہ نہیں لگ رہا, اور ویدر اپ ڈیٹ میں بھی جو ہے ابھی تک صرف کلاؤڈی ویدر ہی آ رہا ہے. بارش کی چھینٹیں ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے, لیکن یہ تو صرف ویدر اپ ڈیٹ ایک اندازہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کب مہربان ہو جائے کون جان سکتا ہے. تو امید یہی ہے, غالب امکان یہی ہے کہ جناب بہت جلد جو ہے وہ بارش ہمیں سیراب کرے گی, اور بہت ہی موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بارش وہیں دے جہاں ضرورت ہے, اور خیر کی بارش دے. خدا نہ خواستہ ایسی بارشیں نہ ہوں جو کہ سیلاب کا باعث بنے یا فصلوں کے نقصان کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ جو بھی دے خیریت اور رحمت کی بارش دے. تو جناب آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا ناول, اور ناول جو ہے وہ طویل ہوگا. جیسا کہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ شارٹ ناولز جو ہیں وہ شیئر کرنے کے بعد انشاءاللہ کوئی طویل ناول شروع کروں گی. تو وہ طویل ناول جو ہے میں لے آئی ہوں. کتنے ایپیسوڈ ہوں گے ابھی کچھ اندازہ نہیں, یہ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا, اور آپ کو درمیان میں کچھ شارٹ ڈریشن کی ایپیسوڈ ملیں گی. کچھ مصروفیت جو ہے وہ میری چل رہی ہے, جو ایک ہفتے تک غالب امکان ہے کہ ایک ہفتے تک جاری رہے گی. اس کے بعد انشاءاللہ روٹین پر آ جائے گی لائف. تو آپ سب کو جو ہے وہ تھوڑا سا صبر و تحمل کرنا پڑے گا, اور تھوڑی سی جو شارٹ ہے ایپیسوڈ وہ برداشت کرنی پڑے گی. بہت ساری فرمائشیں جو ہیں وہ بھی پینڈنگ میں ہیں, لیکن انشاءاللہ اس ناول کے بعد میں کوشش کروں گی کہ آپ کی فرمائشیں جو ہیں وہ بھی پوری کر سکوں. تو ابھی بڑھتے ہیں ناول کی جانب. ناول کیسا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن رائٹر اچھی ہیں تو کہانی امید ہے کہ اچھی ہوگی. بڑھتے ہیں کہانی کی جانب. تو جناب کہانی کا نام ہے خسارہ, اور مصنفہ ہیں عابدہ سبین. قسط نمبر 1. خسارہ یہ نہیں کہ ہم نے زندگی میں اہم کامیابیاں گنوائیں اور خالی ہاتھ رہ گئے. دراصل خسارہ تو وہ کنجی ہے جو ہم پر رب کی رحمت کی طرح سایہ فکن ہے. ہماری محبتیں, ہمارے رشتے, اور یہ رشتے یہ محبتیں کھو جانا ہی تو خسارہ ہے. ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے زندگی میں فقط خسارہ ہی کمایا, محبت کو ضرب کر کے دگنا خسارہ. دکھ بولتے ہیں جب سینے اندر سانس کے دریا ڈولتے ہیں, جب موسم سرد ہوا میں چپ سی کھولتے ہیں, جب آنسو پلکیں رولتے ہیں, جب سب آوازیں اپنے اپنے بستر پر سو جاتی ہیں, تب آہستہ آہستہ لب کھولتے ہیں, دکھ بولتے ہیں. یہ تنہائی تو اس کے اندر ہی مسکن بنا کر بیٹھ گئی تھی, اور یہ دکھ مکین. اکثر ہی ان سرد اندھیری راتوں میں وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرتا. کیا واقعی جو اس نے کاٹی وہ سزا کا مستحق تھا؟ کیا واقعی وہ غلط تھا؟ صرف اس کی غلطی تھی؟ اور کبھی خود پر لعنت ملامت کر کے دل کو مشورہ دیتا کہ بھائی جو لٹ چکا اس پر مٹی ڈال دے. مگر واہ رے الفاظ, یہ الفاظ اسے روز ہی پھر پیچھے لے جاتے. رات کے اس پہر بھی ان لفظوں کی مار تھی جس نے سکندر بخت کی نیند چھین لی تھی. لفظ بھی وزن رکھتے ہیں. کسی اپنے کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو یہ وزن انسان کو لے ڈوبتا ہے. سکندر بخت نے ایک زخمی سی نگاہ بیڈ پر بے خبر اور پرسکون سوئی ہوئی شریک حیات پر ڈالی. کاش وہ بھی پرسکون ہوتا اسی طرح جس طرح یہ عورت. ہر بات نشتر سے بھی زیادہ تیز اس کے اندر اتار کر پرسکون ہو جاتی ہے. میں نے عمر گنوا دی سکندر بخت تمہارے لیے, مگر تمہارے اندر آج بھی وہ پہلی محبت سی سکتی ہے. اس کا روگ ہے جس نے تمہیں کبھی نہ میرا بننے دیا اور نہ میرے بچوں کا. یہ باز گشت, یہ لفظ نئے نہیں تھے, مگر ہر بار ہی نئی طرح سے اذیت دیتے. دکھ یہ نہیں تھا کہ یہ مہرین سکندر بخت نے کہے. تکلیف تو یہ تھی کہ انہیں ادا کرنے والی نے کبھی اس روگ, اس درد کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمیشہ مہرہ بنا کر استعمال کیا اور اپنے حق کے لیے استعمال کیا. مانا کہ ایک محبت تھی, مگر مہرین سکندر میں نے تمہیں بھی پوری نیک نیتی سے اپنایا تھا. وہ ایک محبت یوں ہی نہیں سی سکتی. اس ایک محبت سے وابستہ چاہتوں کی سلطنت تھی میری جو تمہیں پانے سے مجھ سے چھن گئی. اس ایک محبت کو کھونے کا دکھ نہیں ہے میرے اندر. زخم تو تم لگاتی ہو. تمہیں اپنا نام دینے کے لیے میں نے کیا گنوایا تھا؟ اپنا سب کچھ, ہر رشتہ, ہر محبت. پھر بھی تم میرے درد کو نہ سمجھ سکی. کاش میں پلٹ سکتا, مگر تم نے تو میری زندگی کی اس رسی سے وہ گرہیں ہی کاٹ دی تھی جن کے سہارے میں پلٹ سکتا. سکندر بخت نے بے بسی اپنے وجود میں اترتی محسوس کی. ماضی ایک بار پھر ان کے سامنے کھڑا تھا.
ذرا سی رنجش پہ نہ چھوڑ وفاؤں کا دامن محسن، عمریں بیت جاتی ہیں دل کا رشتہ بنانے میں۔ میرے دل پر اتنا بوجھ ہے ریان کہ شاید یہ میرا بوجھ مجھے مرنے بھی نہ دے۔ بہت بہت برا کیا تھا میں نے اس کے ساتھ۔ وہ میرا یار تھا، جگری یار۔ اس نے واقعی یارانہ نبھایا، سب کچھ چھوڑ گیا مگر دوستی اور محبت جیسے جذبے امر کر گیا۔ میں نہیں جانتا مدحت کے دل میں کبھی اس کی قربانی کا خیال اترا ہوگا یا نہیں، مگر مجھے تو آخر سانس تک زیر بار کر گیا تھا۔ اور میری خود غرضی دیکھو، پلٹ کر تشکر کا ایک لفظ تک نہیں کہا، بلکہ الٹا عمر بھر کے لیے اس سے منہ موڑا، کیونکہ وہ تمام تر حقیقت سے واقف نہ تھا۔ مگر ریان، میں اور مدحت تو سارا سچ جانتے تھے، ہم سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ ہمارے لیے ہی تو وہ اتنی بڑی قربانی دے گیا۔ مجھے نہیں پتا زندگی مہلت دے گی یا نہیں، مگر ریان، اگر میں بنا اپنے یار سے معافی مانگے مر گیا تو یاد رکھنا میرا یہ بوجھ مرنے کے بعد بھی کم نہ ہوگا۔ سنو، اگر مجھے مہلت نہ ملی تو یہ میرا بوجھ تم کم کرنا۔ زندگی میں جب بھی اس سے سامنا ہو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا۔ بھیا، ہلکے سے نوک کر کے ایمن نے دروازے سے جھانکا تو ریان سلطان احمد کو بھیگی آنکھیں تیزی سے صاف کرنی پڑیں۔ اندر آؤ۔ لمحے بھر میں اس نے خود کو کمپوز کیا۔ کچھ چاہیے تھا؟ جی، آپ کا چارجر۔ ایمن نے بھیا کو بغور دیکھا۔ آپ اتنے اداس کیوں لگ رہے ہیں؟ ریان جانتا تھا کہ اگر وہ بحث کرنے لگی تو قائل کرنا مشکل ہوگا۔ سنجیدہ بیٹھنا تمہارے نزدیک اداس ہونا ہے؟ خواہ کے تکے نہ لگایا کرو۔ وہ ٹیبل پر چارجر رکھا ہے، اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ ارے، آپ تو الٹا ناراض ہو رہے ہیں مجھ پر۔ میں تو ازراہ ہمدردی۔ ایمن، ریان نے اسے ٹوکا۔ اچھا نا، سوری۔ وہ منہ بناتی مڑی، ٹیبل سے چارجر اٹھایا اور دروازے کی طرف لپکی، باہر نکلی مگر پھر پلٹی۔ ویسے بھیا، آپ کہیں تو محض ایک SMS کی ہی دیر ہے کہ ریان بھائی اداس ہیں اور فوراً ایمن تم مار کھاؤ گی۔ ریان کی گھوری اور دھمکی پر وہ لمحے بھر میں دروازہ بند کر کے غائب ہوئی تھی، اور وہ جو بابا کے آخری الفاظ یاد آنے پر بہت دل گرفتہ تھا، قدرے ریلیکس ہوا تھا۔ آئی پرامس بابا، وہ مجھے جب بھی کہیں بھی ملے میں ان سے معافی مانگوں گا، ضرور مانگوں گا۔ وہ بابا کی تصویر جو دیوار پر آویزاں تھی ان سے مخاطب تھا۔ بھیا، وہ بلی کی طرح پھر دروازے سے جھانک رہی تھی۔ ریان جانتا تھا اسے سکون نہیں آئے گا جب تک یہاں بیٹھا رہے گا۔ میں باہر آ کر تمہیں پوچھتا ہوں، ٹھہرو تم۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی، یہی چاہتی تھی وہ۔ ریان اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر آیا تھا۔ تیرے جیسا یار کہاں، کہاں ایسا یارانہ، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا افسانہ۔ پاگل انسان، اگر تمہیں زیادہ لگ جاتی تو؟ مدحت فرسٹ ایڈ باکس بند کرتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک نگاہ دوبارہ اپنے کزن پر ڈالی، بینڈیج چیک کی۔ اور وہ خود کہاں ہے جس کی خاطر تم نے یہ پھڈا مول لیا ہے؟ حد ہے قسم سے۔ اسے میں نے گھر بھیج دیا تھا، مجھے پتا تھا کہ تم نے اسے ڈانٹنا ہے۔ مسکراتی نگاہوں سے مدحت کو دیکھ کر وہ بولا۔ نہیں نہیں سکندر بخت، میں نے تو اسے تمکا دینا تھا، وہ طنزاً بولی۔ وہ ہنس دیا۔ مدحت، وہ میرا یار ہے، اسے کچھ مت کہا کرو، میں برا مان سکتا ہوں۔ اور میں تو تمہاری دشمن ہوں نا؟ اس نے گھورا۔ ہو نا دشمن، میری نیند کی، میرے سکون کی۔ اف، تم پھر سے شروع ہو گئے۔ مدحت نے اپنا سر تھاما۔ اللہ، یہ کیا ہوا؟ ان دونوں کو امید نہیں تھی کہ امی جاگ رہی ہوں گی۔ ان کی پریشانی سے بھرپور آواز پر وہ دونوں ہی یکدم چونکے تھے۔ مدحت فٹافٹ باکس اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ سکندر، وہ تیزی سے لپک کر اس کے پاس آئی۔ سکندر لمحہ بھر پہلے شاکڈ رہا مگر اب ریلیکس تھا۔ امی حیدر کے ساتھ گھر آ رہا تھا، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مگر آپ کیوں اب تک جاگ رہی ہیں؟ وہ جو عزت پریشان ہو رہی تھی اب خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سکندر، تم باز نہیں آؤ گے نا؟ کیوں اتنا لیٹ آتے ہو؟ تمہارے ابا روز خفا ہوتے ہیں، اور اب جب انہیں اس کا علم ہوا تو بس شامت پکی۔ رات کو لیٹ آنا اس کا معمول اور صبح ناشتے پر ابا کی جھاڑ سننا اس کی عادت بن چکی تھی۔ پکا وعدہ، کل سے نہیں آؤں گا۔ وہی روز کا رٹا ہوا جملہ جو وہ اکثر امی اور مدحت سے بولتا تھا۔ تائی اماں جانے دیں، اس نے نہیں سننی، پھر فائدہ، روز ہی ہم اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں۔ مدحت بولی۔ یہی تو چند دن ہیں امی، پھر تو جاب لگ جائے گی اور پھر کہاں وقت ملے گا۔ میں اور حیدر زندگی کے ان دنوں کو بہت یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ سن لیا تائی اماں؟ تم نہ چپ کرو، ہمیشہ امی کو میرے خلاف تم بھڑکاتی ہو۔ حالانکہ وہ سنجیدہ نہیں تھا مگر پھر بھی مدحت کو سخت برا لگا۔ کیا کہا؟ میں؟ اس نے سکندر کو گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کے بعد میری بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ وہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی اور سکندر جو صرف اسے تنگ کر رہا تھا فکر مند ہوا۔ کر دیا نا ناراض، اب بھگتنا، امی نے بھی ڈانٹا۔ یہ مدحت ہی ہے جو روز تمہاری خاطر جھوٹ بولتی ہے تمہارے ابا سے، اور اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ رات کے 2 بجے بھی وہ گھر لوٹے تو دروازہ کون کھولتا ہے بنا آہٹ کیے۔ اگر وہ سچ مچ خفا ہو گئی تو سمجھو شامت واقعی آ گئی۔ او ہو، صبح ٹھیک ہو جائے گی امی، اب آپ جا کر سو جائیں، بہت دیر ہو گئی۔ اس نے امی اور اپنے دل دونوں کو حوصلہ دیا تھا۔ امی کے جاتے ہی وہ بھی کمرے میں جانے لگا تھا کہ فون بج گیا۔
اس نے شکر ادا کیا کہ ابھی وہ یہیں تھا۔ سو گیا تھا کیا؟ حسب توقع دوسری طرف حیدر تھا۔ سو چکا ہوتا تو فون کیسے اٹھاتا؟ ہاں سنا، کیا حال ہے؟ زیادہ تو نہیں لگی نا؟ نہیں، مدحت نے بینڈیج کر دی ہے اور حیدر امی کو بھی پتہ چل گیا ہے، وہ جاگ رہی تھی، اس نے بتایا۔ پھر تو میری کلاس پکی لگے گی۔ ہاں، امی اور مدھو دونوں سے، سکندر نے بتایا۔ کیا سکندر، تو بھی نہ، کتنا تجھے منع کیا کہ جانے دے، دفع کر، مگر تجھے تو اکشے کمار بننا ہوتا ہے۔ بے وجہ کی مار پیٹ، ذرا سی بات تھی، ہم نظر انداز۔ ذرا سی بات؟ سکندر دبے لہجے میں چیخا۔ اس وقت زور سے چلانا بھی تو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی تجھ میں ذرا بھی خودداری نہیں؟ مجھ سے بے عزتی برداشت نہیں ہوتی یارا، چاہے میری ہو یا تیری۔ تو جگر ہے میرا بس چلتا تو منہ توڑ دیتا۔ ہاں، اور شکر کر انہوں نے تیری ہڈیاں نہیں توڑی، ورنہ اس وقت گھر نہیں ہسپتال ہوتا، حیدر نے طنز کیا۔ دیکھ سکندر، زیادہ جذباتی ہیرو نہ بنا کر، برداشت بھی رکھا کر۔ ہمیں بھی موقع مل جانا تھا ان کی بے عزتی کا، اب احمد تو نے اپنے ٹکور کروا لی، جگہ جگہ سے زخمی ہو کر اب سکون ہے تجھے؟ معمولی خراشیں ہیں، 1-2 دن میں بھر جائیں گی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، اور جو مدحت اور آنٹی سے مجھے سننا ہوگی وہ، اب ہفتے بھر سکون کر، میں نے نہیں آنا تمہاری طرف، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ سکندر ہنس دیا، امی اور مدھو نے اس کی واقعی بہت بری کرنی تھی۔ اف میرے خدا، ایان نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سر پیٹا جہاں ایمن سلطان سامان پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر خجل سے مسکرائی اور ٹیسٹر سے جلدی جلدی تار چیک کرنے لگی۔ اچھی طرح اطمینان کے بعد اس نے چارجر سوئچ بورڈ میں لگایا ہی تھا کہ اگلے ہی پل چیخ بلند ہوئی اور ایان جو ابھی کمرے کی طرف مڑا ہی تھا تیزی سے پلٹا۔ کیا ہوا؟ وہ ایمن کے قریب آیا جو ایک دم سفید پڑ گئی تھی۔ شوق شدید تھا مگر وہ ایمن تھی، وہ چارجر کی تار۔ یا اللہ ایمن، تم کب سدھرو گی؟ ایان نے انتہائی فکر مندی سے اسے اٹھایا اور صوفے پر لا کر بٹھایا، تب تک وہ بھی سنبھل چکی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، بس لمحے بھر کا ڈر ہوتا تھا اس کا۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا اور پھر مسئلہ۔ میں ٹھیک ہوں، وہ جھنجھلائی اور اٹھنے لگی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ حشر کر دوں گا تمہارا، احمق لڑکی، مجال ہے جو کسی چھوٹے بڑے کی سنتی ہو۔ ایان نے اسے جھڑکا، پھر بڑبڑاتے ہوئے لاؤنج میں پھیلا تمام سامان سمیٹ کر رکھا اور اس کے لیے دودھ گرم کر کے لایا۔ بنا چون چرا کے اسے پی لو ورنہ لگاؤں گا ایک۔ ایمن نے شرافت سے گلاس تھاما، وہ اپنے بھائیوں سے واقف تھی، جتنا پیار کرتے تھے غصے میں اچھا خاصا جھاڑ بھی دیتے تھے، سو اچھی بچی بننے میں ہی عافیت تھی۔ خیریت؟ لاؤنج میں شرافت سے دودھ کا گلاس منہ سے لگاتی ایمن اور غصے میں لاؤنج سمیٹتے ایان کو دیکھ کر وہ پہلا قدم اندر رکھتے ہی ٹھٹکا۔ جی بھیا سب خیریت ہے، ایمن فوراً گلاس ٹیبل پر دھر کر اٹھی۔ بیٹھو تم اور یہ گلاس خالی کرو، ایان نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر ریان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی میرے بھائی، الحمدللہ خیریت ہے سب۔ اس کا طنزیہ لہجہ ریان کو یقین دلا گیا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ ایمن نے پھر کچھ کیا؟ بات سیدھی اور صاف ہے ریان بھائی، یا تو آپ فل ٹائم میڈ رکھیں گھر میں یا پھر شادی کر لیں، ورنہ قسم سے کسی دن ہم گھر آئیں گے اور یہ لڑکی زندہ نہیں ملے گی ہمیں۔ ایان واقعی غصے میں تھا۔ استغفراللہ، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ریان نے ٹوکا مگر ایان کا موڈ ویسا ہی تھا۔ پھر سمجھائیں اسے کہ انسان بن جائے، ابھی اگر آدھے گھنٹے پہلے میں نہ آتا تو۔ ارتھ لگا ہے اسے، شکر ہے کہ میں یہیں تھا، ایان نے بتایا تو وہ بہت فکر مند ہو کر ایمن کی طرف بڑھا۔ کیا تم ٹھیک ہو نا ایمن؟ اس کے پاس آ کر اسے ساتھ لگایا۔ جس قدر وہ پریشان ہوا تھا، جہاں ایان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ایمن کو بھی شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھیا، یہ ایان تو نہ ایسے ہی اتنا واویلا کر دیتا ہے۔ ریان کا پریشان چہرہ اسے شرمندہ کر رہا تھا اور ایان پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ شکر کرو ٹھیک ہو، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایان بولا۔ تم سدھرو گی نہیں نا ایمن؟ اب کے ریان نے ہلکے سے ڈانٹا۔ قسم سے بھیا چارجر ٹھیک کر رہی تھی۔ جہنم میں جائے تمہارا چارجر جو ہر ہفتے ہی خراب رہتا ہے، ایان چیخا۔ مجھے یاد تھا تمہارا چارجر اور اسی لیے تو میں لیٹ ہو گیا، میں نیا لے آیا ہوں، اور خبردار جو تم نے اس پرانے کو ہاتھ لگایا۔ ریان نے یاد آتے ہی بیگ سے اسے چارجر نکال کر دیا۔ پرانے کو واقعی ہاتھ نہیں لگائے گی مگر بھیا اگلے ہفتے اس نئے والے کا آپریشن تو پکا ہے نا؟ وہ اپنی بہن سے واقف تھا۔ ایمن میری جان دیکھو پلیز، اب اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دو۔ ایان کا فکر کرنا غلط نہیں ہے، مجھے بھی سارا وقت یہی پریشانی رہتی ہے کہ تم جانے کیا کر رہی ہوگی۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ بابا تھے تو تمہاری فکر نہیں تھی، لیکن اب سارا دن مجھے یہی فکر ستاتی ہے کہ تم گھر پر تنہا ہوگی۔ ایان زیان بھی تو سارا دن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے نا؟ ریحان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو لگتا ہے یہ سدھر سکتی ہے؟ امپاسبل بھیا، اس کا یہی حال ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو یہ ہمارے ساتھ رہے سارا دن۔ کیا مطلب؟ ریحان ناسمجھی سے بولا۔ اس کا ایڈمیشن کروا دے، ہمارے ساتھ رہے گی تو ہماری فکر بھی ختم ہو جائے گی اور آپ بھی ذہنی یکسوئی سے کام کریں گے۔ آئیڈیا اچھا ہے۔ نو وے بھیا، میں کہہ چکی ہوں مجھے نہیں پڑھنا۔ اس سے پہلے کہ ریحان کچھ کہتا وہ چیخی۔ پاگل مت بنو، تمہیں پتہ ہے آج کل FSC کو کوئی بھی تعلیم یافتہ نہیں مانتا، اچھا رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ ایان نے لتاڑا۔ مجھے چاہیے بھی نہیں۔
وہ منہ بناتی اٹھ گئی مگر ریان ذہنی طور پر ایان سے متفق تھا، لیکن مسئلہ ایمن کو منانا تھا۔ بابا کے بعد وہ اس پر سختی بھی نہیں کرتا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی جان۔ چچا جان بہت خوشی سے ابا جی کو مبارکباد دے رہے تھے جبکہ وہ منہ بنائے بیٹھا تھا۔ ارے برخوردار کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ خیر سے نوکری لگ گئی ہے، بھائی خوشیاں مناؤ۔ چچا جان نے اس کا اترا چہرہ دیکھا۔ مدحت بمشکل ہنسی روک پائی۔ صاحب روزگار ہونے پر ہماری ناہنجار اولاد کا چہرہ دیکھو۔ سارے لوگ سالوں دھکے کھاتے ہیں نوکریوں کے لیے، اور ان پر اللہ کی رحمت ہوئی، جب پڑھائی مکمل ہوتے ہی نوکری لگ گئی۔ اس پر ان کی صورت دیکھو۔ ابا جان نے لتاڑا۔ کیا ضروری تھا کہ مجھے اسلام آباد ہی بھیجا جاتا؟ یہاں بھی تو ہو سکتی تھی، سب سے دور وہاں اکیلے۔ مجھے عادت نہیں ہے رہنے کی۔ اس نے دکھڑا رویا۔ سب سے یا حیدر سے؟ ایک ہی بات ہے امی، صرف حیدر کیوں، مجھے اپنے ہر رشتے سے ہی پیار ہے۔ آپ ہمیشہ مجھ پر شک کرتی ہیں، وہ خفا خفا بولا۔ سکندر اللہ کا نام لو اور نوکری خوشی خوشی شروع کرو۔ کچھ عرصہ بعد تم ٹرانسفر بھی تو کروا سکتے ہو نا، ابھی تم آغاز تو کرو، چچا جان نے سمجھایا۔ تو اور کیا، قسم سے تم خوش نصیب ہو جو اتنی اچھی جاب تمہیں بنا دھکے کھائے مل گئی۔ مجھ سے پوچھو کب سے کوشش کر رہا ہوں مگر اب تک ناکامی ہے۔ شکر ادا کرو، تنخواہ کم ہے مگر تم شام میں گھر تو آ جاتے ہو، سب کو روز دیکھ لیتے ہو، میں تو ترس ہی جاؤں گا۔ اس نے عمر کو دیکھا۔ ہاں بھائی، ہمارے صاحبزادے تو دن رات ہمارے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں، رات کو 2-2 بجے تک گھر سے باہر رہنے والے کے منہ سے یہ باتیں۔ میاں ڈرامے بازی بند کرو اور جا کر تیاری پکڑو۔ ابا جی نے عزت افزائی کی۔ وہ منہ بسورتا اٹھ گیا۔ امی اور چھوٹی بہن تانیہ نے اس کی پیکنگ کروائی تھی۔ امی میں حیدر کے پاس جا رہا ہوں، آج کا سارا دن اسی کے ساتھ رہوں گا۔ ارے واہ، ابھی باہر تو گھر والوں کی محبت میں تم مجنوں بنے بیٹھے تھے اور یہاں کمرے میں آ کر دروازے میں کھڑی مدحت نے طنز فرمایا۔ مجھے اپنی فیملی سے محبت ہے، اس پر تم شک نہیں کر سکتی مدھو، مگر حیدر سے بھی تو۔ ہاں تو حیدر کو ہی گھر بلا لو، پہلے بھی تو وہ سارا سارا دن یہاں گزارتا ہے۔ اس کا خیال اچھا تھا، سکندر نے حیدر کو فون کر کے گھر ہی بلا لیا تھا۔ ویسے مدھو، مجنوں تو میں واقعی ہی ہوں نا، اس سے تو تم انکار نہیں کر سکتی، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے یہ جاب صرف تمہاری خاطر قبول کی ہے کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تائی امی اس کا بیگ تیار کر کے باہر نکلیں تو وہ شروع ہو گیا۔ یہ کھونے والی نہیں ہے بھائی، یہ آپ کی ہے اور آپ کی ہی رہے گی۔ تانیہ جانتی تھی کہ سکندر مدحت سے کتنا پیار کرتا تھا، جانتے تو سب تھے کہ یوں تو سارے گھر والوں پر ہی جان دیتا تھا، اسے ہر رشتہ پیارا تھا، مگر جہاں بات حیدر اور مدحت کی ہو وہاں سکندر بخت کچھ بھی کر جانے کو تیار ہوتا تھا۔ مگر ابا جی کی شرط تو یہی تھی نا کہ پہلے نوکری۔ اچھا زیادہ ڈرامے بازی مت کرو اور خوشی خوشی جاؤ، اللہ کا نام لو، مدحت نے ڈانٹا۔ تانیہ مسکراہٹ چھپاتی کمرے سے باہر نکلی۔ اوکے، مگر کچھ وقت تو میرے ساتھ گزارو، آخر کو مجھے آج جانا ہے۔ سکندر پلیز، تم اچھے سے جانتے ہو مجھے یہ سب نہیں پسند، ہم اچھے کزنز ہیں، دوست ہیں، اور تم میری منگیتر بھی ہو۔ ہاں مگر میرے نزدیک پہلے 2 رشتے زیادہ اہم ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اچھے دوست بن کر وقت گزاریں۔ تم جو بھی کہو مدھو، مگر یاد رکھنا کہ تم میری پہلی محبت ہو۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مدھو کوئی جواب نہ دے پائی۔ دروازے کے بیچوں بیچ حیدر کھڑا تھا، دونوں یکدم چونکے تھے۔ لو آ گئے شیطان نمبر 2۔ کیا تم نے مجھے شیطان کہا؟ سکندر دس از ٹو مچ۔ یہ حیدر بھی بہت فلمیں چلاتا ہے، اوور ایکٹنگ کرتا۔ حیدر دھپ سے سکندر کے پاس گرا تھا۔ بس آج آخری دفعہ تیرے گھر آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ بالکل مدحت، مدھو مسکرائی۔ آج کے بعد تمہارا آنا بنتا بھی نہیں، جب تمہارا چیلا ہی یہاں نہیں ہوگا تو تم کیوں آؤ گے؟ مدھو تم کیوں میرے یار کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ بیچارہ تمہیں کہتا کیا ہے یہ؟ سکندر نے حیدر کی سائڈ لی تو مدھو یکدم جذبس ہوئی تھی، جبکہ حیدر کے چہرے اور آنکھوں کی چمک پڑ گئی۔ ہاں وہ بھی ہاتھ منہ دھو کے، حیدر نے معصوم سی صورت بنائی تھی۔ مدحت منہ بنا کر انہیں گھورتی کمرے سے نکلنے لگی تو اپنے پیچھے آواز سنائی دی، 2 کپ چائے بھیج دینا پلیز، زہر ملا کے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ دونوں اکثر مدحت کو یوں ہی چڑھاتے تھے اور وہ بری طرح چڑ بھی جاتی تھی۔ حیدر اور سکندر کی دوستی بچپن کی تھی، ایک ہی گلی میں رہائش تھی، سو دن کے 18 سے 20 گھنٹے ساتھ گزرتے تھے۔ سکندر کے گھر اس کا آنا اور سکندر کا ان کے گھر جانا بالکل سگے رشتہ داروں کی طرح تھا۔ بڑوں میں تعلقات بہت اچھے تھے۔ سکندر بخت کے والد جہاں زیب صاحب اور ان کے دونوں چھوٹے بھائی اورنگ زیب اور وہاب اکٹھے رہتے تھے۔ بظاہر کچن علیحدہ تھے، مگر ایک چھت کے نیچے اتنی محبت اور خلوص تھا رشتوں میں کہ اکثریت کو علم بھی نہ ہو پاتا تھا کہ پورشنز الگ الگ ہیں۔ تینوں بھائیوں کے بچے بھی اسی ماحول میں پروان چڑھے تھے، جہاں زیب صاحب کی 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹے فہد، خرم اور سکندر، اور بیٹی تانیہ۔ ان سے چھوٹے بھائی اورنگ زیب کے 3 بچے تھے، عمر، عثمان اور مدحت، جبکہ وہاب صاحب کے بھی 3 ہی بچے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑے دونوں بھائیوں کے بچے تقریباً ہم عمر تھے، مگر وہاب صاحب کے بچے کافی چھوٹے تھے۔ سکندر بخت جہاں زیب صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اپنے مزاج اور نیچر کے باعث سب کا لاڈلا۔ اسے شاید خود سے محبت کروانے کا ہنر آتا تھا،
یہی تو وجہ تھی کہ 5 سال کا تھا ان کی گلی میں سرمد انکل کی فیملی شفٹ ہوئی تھی اور ان کے بیٹے حیدر سے سکندر کی وہ محبت ہوئی، وہ دوستی ہوئی کہ جس کی مثال سارا محلہ دیتا تھا۔ بچپن سے ہی حیدر اس کی جان بن گیا، وہ گھر میں سب کا پیارا اور حیدر اس کا پیارا۔ حیدر کے لیے وہ اتنا جذباتی تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر مرنے مارنے پر اتر آتا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی تو ایک اور جذبہ دل میں اترا، اور یہ جذبہ ابھارنے میں اس کے سارے رشتے شامل تھے، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب نے باقاعدہ اسے اور مدحت کو منگنی کے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ اور سکندر کو یوں تو نرم دل اور شگوفے سی مدھو شروع سے پسند تھی، مگر اب دل کی تال ہی بدل گئی تھی۔ وہ جنونی محبت جس کا اب تک حیدر بلا شرکت اکیلا حقدار تھا، اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ مدحت کو کزن کے حوالے سے سکندر بخت پہلے بھی برا نہ لگا، پھر اکٹھے یونیورسٹی جانے لگے تو اچھی دوستی ہو گئی تھی اور عزیز ہو گیا، مگر تیسرے حوالے سے سکندر بخت کے لیے کبھی دل میں جگہ نہ بنی۔ وہ پہلے ہی دن سکندر پر واضح کر چکی تھی، مگر پھر دھیرے دھیرے سکندر کی شدت اور جنون نے اسے خاموش کر دیا اور اس نے یہ فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا۔ وہ کبھی بھی نہ اپنے دل کو سمجھا سکتی تھی، نہ سکندر کو قائل کر سکتی تھی کہ وہ جو اس کی جان ہے نا، وہ پتہ نہیں کب مدحت اورنگزیب کی دھڑکن بن گیا۔ اس نے اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی، گہری خاموشی، کیونکہ اس کے نصیب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور وہ اس فیصلے سے انحراف نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف حیدر کو بھی سکندر سے جنونی محبت تھی، اور جب لڑک پن سے جوانی میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں میں اس عمر کا پہلا خواب مدھو کے نام کا اترا تھا، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ مر سکتا تھا مگر سکندر بخت کی خوشی نہیں چھین سکتا تھا۔ یوں اس نے یہ خواب نوچ کر پھینک دیا، اسے بس سکندر بخت کی محبت کافی تھی۔ ہے یہ تجھے کیا ہوا؟ کیوں سر منہ لپیٹ کر لیٹی ہے؟ ہانی اس کے روم میں انٹر ہوئی تو اسے کمبل میں لیٹا دیکھ کر بولی۔ وہ اتنی بے چین روح تھی کہ جانے رات کے 8-9 گھنٹے کیسے سکون سے گزارتی ہوگی۔ اس کا یوں لیٹنا یقیناً تعجب کی بات تھی۔ بس میرا بائیکاٹ ہے، اس نے منہ پھلایا۔ کس سے؟ اپنے بھائیوں سے۔ اف، ہانی نے سر تھاما۔ اب ان بیچاروں نے کیا جرم کر دیا؟ در حقیقت ہانی اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، مگر اسے ہمدردی اس کے بھائیوں سے تھی جو اس جیسی بلا کو ہینڈل کرتے تھے۔ یہ ان کی ہی ہمت تھی۔ ہانی اپنے یہ نادر خیالات کبھی بھی ایمن سے نہیں کہہ سکی تھی۔ دشمن بنے بیٹھے ہیں میرے تینوں کے تینوں، چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ یونیورسٹی سٹارٹ کر دوں۔ اس نے اپنا ہمدرد سامنے دیکھ کر دکھڑا رویا۔ بھلا کوئی بھی اتنا برا سوچ سکتا ہے اپنی بہن کے لیے؟ قسم سے ہانی، تجھے تو علم ہے نا کتابیں دیکھ کر میری کیا حالت ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں آگے ایڈمیشن لوں۔ نیور۔ ہانی نے سکون سے اس کی بات سنی۔ ہاں تو اس میں اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی اس قدر فلاپ اوور ایکٹنگ، اس نے ایمن کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہانی اپنی بیسٹ فرینڈ کی باتیں اسے رونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ ایمن اس میں غلط کیا ہے؟ قسم سے میں تو خود آج تیرے پاس اسی لیے آئی تھی کہ میں BSc کر رہی ہوں اور تو بھی میرے ساتھ ایڈمیشن لے۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ایمن کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ شرافت سے گھر بیٹھو، میں یہاں موقع ڈھونڈ رہی ہوں کہ کسی طرح ماموں سے مل کر تمہارے گھر آؤں اور تمہیں بھابھی بنا کر لاؤں، اور محترمہ کو دیکھو۔ ایسا کوئی سین نہیں ہو رہا ہے ابھی، پہلے BSc پھر شادی، اوکے؟ اور تم بھی میرے ساتھ کل ایڈمیشن کے لیے چل رہی ہو، بس۔ ہانی نے صاف اور واضح الفاظ میں اپنا موقف دیا۔ میں ریان بھائی سے بات کرتی ہوں کہ یہ لڑکی باغی ہو رہی ہے، کچھ کر لیں، ایمن نے دھمکی دی، جس پر ہانی نے دانت نکالے۔ ڈونٹ وری، میری بات ہو چکی ہے۔ ہائے، مطلب سازش؟ مجھ معصوم کے خلاف اتنی لمبی چوڑی سازش؟ وہ چیخی۔ یعنی کہ محترمہ تم بھیا کے کہنے پر ہی یہاں موجود ہو؟ اب میں سمجھی، انہیں پتہ ہے کہ تم ہی مجھے منا سکتی ہو۔ مجھ سے غداری؟ ایمن سلطان سے غداری؟ وہ کمبل چھوڑ کر ہانی کے گلے پڑ گئی۔ پاگل ہو گئی ہو، سٹاپ اٹ، تم حد سے زیادہ احمق ہو۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے تم سے غداری کی؟ ہانی اچھے سے جانتی تھی کہ ایمن سلطان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ بے وقوف، سوچو، یوں گھر میں قید رہ کر تم بھلا کیسے ان کے ناک میں دم کر سکتی ہو؟ اگر انہوں نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو سوچو تم انہیں اس فیصلے پر پچھتانے پر مجبور کر سکتی ہو، پاگل لڑکی۔ پل پل ان کے ساتھ رہو گی، ان کا ہر کام الٹا کرو گی تو دیکھنا کیسے خود ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ تم ایمن سلطان، تم پلیز گھر بیٹھو۔ اتنا ناک میں دم کرنا ان کے کہ وہ جلد ہی۔ ارے واہ، ایمن نے فرتے جذبات سے ہانی کو چوم ڈالا۔ تیری قسم، مجھے لگا کہ تم نے مجھ سے غداری کی ہے، مگر یار تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ بس پھر ڈن ہو گیا نا، میں کہہ دوں ریان سے کہ تم مان گئی ہو؟ ہاں کہہ دو، وہ پھر سے نئے عزم سے تیار تھی۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اب اٹھو اور پہلے ناشتہ کر لو، ہانی نے کہا۔ او ہو، یعنی کہ بھابھی جی کو مکمل معلومات اور تیاری کے ساتھ بھیجا ہے بھیا نے؟ ایمن نے بکواس کی تو ہانی نے ایک تھپڑ جڑا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ بہت مصروف لمحوں میں کبھی ایک پل کو سوچو تو کوئی کتنا اکیلا ہے۔ 6 ماہ پہلی بار زندگی سے، گھر سے اور گھر والوں سے دور گزار کر آج وہ چھٹی پر گھر جا رہا تھا، اور یہ بات صرف اسے پتہ تھی۔ اس نے حیدر کو بھی سرپرائز کرنا تھا باقی سب کے ساتھ،
اور واقعی گھر میں داخل ہوا تو صحن میں ہی تانیہ سب سے پہلے ملی اور چیخ کر اس کے گلے لگی تھی۔ سکندر بھائی آ گئے۔ اس کے چلانے پر امی بھی بھاگی آئی تھیں اور دائیں بائیں دونوں پورشن سے چچیاں بھی۔ بتایا کیوں نہیں؟ کب سے آنکھیں ترس رہی تھیں۔ امی نے پیشانی چومی۔ یہاں تھا تو اتنا احساس نہ تھا، مگر یہ 6 ماہ کوئی ان کے دل سے پوچھتا بیٹا کتنا یاد آیا؟ بس سرپرائز تھا، اور بتا دیتا تو ایسے چہرے دیکھنے کو ملتے کیا؟ اس نے امی کی بھیگی آنکھیں اور خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھا۔ اچھا چل اندر، وہ مسکرائیں۔ کچھ دیر میں اس کے گرد مانو میلہ لگ گیا۔ سب آ گئے اور 6 ماہ کی روداد پوچھنے لگے۔ دل لگ گیا تمہارا سکندر؟ جب رہنا ہی ہے تو دل لگانا تو پڑتا ہے نا۔ جاب کا سنا؟ ایڈجسٹ ہو گیا تھا؟ نئے لوگ، نیا ماحول، وقت تو لگا ہوگا نا؟ ہاں، مگر سب لوگ اچھے ہیں، اسی لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ یہ مدھو کہاں چھپی بیٹھی تھی جو اب تک نہیں آئی؟ سکندر کے بچے بنا بتائے حیدر کو جیسے ہی پتہ چلا وہ بھاگا آیا تھا اور آتے ہی اس سے لپٹ گیا۔ میں نے سوچا تجھے تنگ کیا جائے، ابھی بھی تنگ کیا جائے، وہاں اسلام آباد میں فون پر کم تنگ کرتا تھا۔ حیدر کی بات پر وہ ہنس دیا۔ بس یار، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ جس گھر میں ہم رینٹ پر رہتے ہیں نا، وہاں نیچے والے پورشن میں فون کنیکشن نہیں ہے۔ فون سننے یا کرنے اوپر ہی جانا پڑتا ہے مالک مکان کے ہاں۔ اور وہ جو آنٹی ہے نا، اف، سکندر نے دونوں ہاتھوں سے بال نوچے۔ قسم سے بہت کھڑوس ہیں، اور تجھے پتہ ہے جب تک فون کرو وہیں کرسی رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں اور اپنی 4 آنکھوں سے ایسے گھورتی ہیں جیسے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں۔ ان کی موجودگی میں مجھ سے تو وہی بات ہی نہیں ہوتی، بس اسی لیے میں تجھ سے بھی سلام دعا ہی کرتا تھا۔ اس نے تفصیل سے بتایا کیونکہ حیدر اکثر اس سے گلا کرتا تھا اس بات پر۔ وہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کیوں کرتی تھی؟ حیدر نے پوچھا۔ ان کی ایک عدد بھانجی رہتی ہے ان کے ساتھ، اور ہم وہاں 4 چھڑے، تو ان کا اتنی سختی کرنا بنتا ہے نا۔ ویسے کہہ رہی تھی کہ اگلے مہینے تک وہ ہمارا کنیکشن الگ لگوا دیں گی نیچے ہی، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا سکندر، ویسے تم نے ان کی بھانجی دیکھی ہے؟ اس کے کزن نے شرارتاً پوچھا۔ ہاں، روز کالج جاتے جاتے وہ نظر آ جاتی ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ کیسی ہے پھر؟ حیدر نے آنکھ ماری۔ حیدر کمینے، مجھے کیا پتا کیسی ہے؟ وہ ان کا مطلب اب سمجھا تھا۔ عثمان اور حیدر دانت نکالنے لگے۔ السلام علیکم، کیسے ہو سکندر؟ کب آئے؟ اس کی آنکھیں اب سیراب ہوئیں۔ وعلیکم السلام، مجھے آئے تو کافی دیر ہو گئی، تم کہاں تھی؟ اس نے مدھو کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ یہیں تھی، وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ سکندر قدرے مایوس ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا مدھو بھی اتنی ہی بےتاب ہوگی، اس کے اندر بھی وہی بے کلی ہوگی، مگر اس کے چہرے پر ایسا کچھ نہ تھا۔ اس کی بےتابیاں یک طرفہ تھیں۔ ایمن جلدی کرو بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ ایان اور زیان کب سے تیار بیٹھے تھے اور اس کے منتظر تھے، اور وہ تو ایمن سلطان تھی نا۔ اس نے بھی عہد باندھ لیا تھا کہ اتنا تنگ کرے گی، اتنا ستائے گی کہ ایان خود اسے چھوڑ جائے گا۔ ریان بھائی، خدا کی قسم یہ سب کچھ جان بوجھ کر ہمیں ذلیل کرنے کے طریقے ہیں یار۔ ریان جو اپنے آفس کی تیاری میں تھا بس مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ کس طرح ایمن مانی ہے، اور آف کورس یہ کریڈٹ ہانی کا تھا۔ برداشت رکھو یار، جب پتا ہے تو پھر واویلا ضرور کرنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ ایمن کے کمرے میں آیا تو محترمہ مکمل تیار ہو کر آرام سے ہینڈ فری کانوں میں ٹھونسے بیٹھی تھی۔ وہ افسوس سے سر ہلانے لگا۔ یہ ایمن بھی نا؟ ایمن، اس نے زور سے پکارا تھا مگر جواب ندارت۔ ریان اس کی ساری حرکتیں سمجھ رہا تھا، تبھی اندر آ کر اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکالی۔ یہ کیا طریقہ ہے ایمن؟ دس از ٹو مچ۔ کیا ہوا ہے بھیا؟ ٹائم دیکھو ذرا، زیان اور ایان کب سے تمہارا باہر ویٹ کر رہے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں وہ یونی سے۔ اٹھو چلو، شاباش۔ تو میں نے کب کہا تھا کہ وہ میرا ویٹ کریں؟ وہ چلے جاتے۔ ایمن نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نے نہیں جانا؟ ریان نے قدرے غصے سے اسے گھورا۔ ایسا نہیں کہا میں نے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، وہ اطمینان سے بولی، اور اس کی نئی فرمائش پر ریان شدید بے بسی کا شکار ہوا تھا۔ کیا؟ تم جانتی ہو نا ایمن، میرا روٹ بالکل الگ ہے، اور اگر میں پہلے تمہیں چھوڑوں گا تو لیٹ ہو جاؤں گا۔ وہ بہت ضبط سے بول رہا تھا۔ بہت کم وہ ایمن کو ڈانٹتا تھا، مگر اس وقت اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ایان ایمن کے ساتھ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ بھیا پلیز، نو وے ایمن، اور اب بہت ہو گئی، اپنی بکس اٹھاؤ، شرافت سے باہر چلو۔ بھیا، ایان بائک بہت تیز چلاتا ہے۔ اچھا آپ اسے کہیں نا بائک مجھے چلانے دے۔ ریان اس لمحے شدید پچھتایا تھا کہ کیوں وہ ایمن پر غصہ نہیں کرتا۔ ایمن، وہ حقیقتاً غصے میں آ چکا تھا، تبھی تو ایمن نے شرافت سے بکس اٹھائیں اور اس کے ساتھ باہر آ گئی، جہاں زیان اور ایان نے اسے دیکھ کر شکر ادا کیا اور فوراً اٹھ گئے۔ ایان بائک احتیاط سے چلانا۔ ریان کی ہدایت پر وہ چونکا۔ ریان بھائی، آپ جانتے ہیں نا کہ میں بہت سپیڈ سے نہیں چلاتا، اسی لیے تو میں زیان کو نہیں دیتا، اور اگر تم نے ذرا سی بھی تیز چلائی تو پھر بائک کی چابی تمہیں مجھے دینی ہوگی، میں ڈرائیو کروں گی۔ اگلے حکم پر ایان نے دل برداشتہ ہو کر بھائی کو دیکھا، جن کا چہرہ تو قطعی سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں سرزنش تھی۔ میں آج جا رہی ہوں آپ کے کہنے پر ان کے ساتھ، کل سے آپ مجھے میٹرو کے سٹاپ تک ڈراپ کر دینا، ہانی اور میں میٹرو سے چلے جائیں گے۔ ریان کے غصے کی وجہ سے وہ چپکی ہو کر آ گئی تھی، مگر اب ذرا سی ڈھیل پا کر پھر پھیل گئی۔ کل کی کل دیکھیں گے، ابھی تو جاؤ۔
اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ریان نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ ان کے جاتے ہی ہانی کو میسج کیا کہ ایمن کا خیال رکھنا اور پھر اپنی تیاری مکمل کی۔ ایمن کی حرکتیں کبھی کبھی ان سب کو بہت ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ پہلے بابا اور اب وہ اس کی ہر ضد، ہر فرمائش پوری کرتے۔ اس کی فرمائشیں بھی دنیا سے عجیب تھیں، لڑکیوں والی ایک بھی عادت نہیں تھی۔ بعض دفعہ انہیں لگتا وہ چاروں بھائی ہی ہیں۔ ایان والے سارے شوق، اس کی ساری عادتیں اڈاپٹ کی تھیں ایمن نے، تبھی وہ سب سے زیادہ چڑھتا ہے اس کی عادتوں سے۔ ریان سوچ کر مسکرا دیا۔ محبت دائمی ہے، نہ چھپ سکتی ہے نہ دب سکتی ہے۔ چھپاؤ گے اسے اگر تم تو یہ اظہار سے اپنے تمہیں حیران کر دے گی، دباؤ گے اسے اگر تم تو یہ تنہائی میں آ کر تمہیں ویران کر دے گی۔ دعا کر حیدر، میرے دل کے وسوسے محض وسوسے ہوں، اگر یہ وسوسے ذرا سی بھی حقیقت ہوئے نا تو سکندر بخت جیتے جی مر جائے گا۔ میرے دل میں اترا پہلا احساس ہے وہ، میری آنکھوں میں سجنے والا پہلا خواب، اور اگر میرا یہ خواب کرچی ہوا نا تو سکندر برباد ہو جائے گا۔ سکندر کے الفاظ نے اس کے اندر تک بے چینی بھر دی تھی۔ وہ آج بے حد دکھی تھا، اور حیدر کے پوچھنے پر اس نے لب کھولے تو حیدر کی روح کپ کپا گئی۔ مدھو پلیز اسے مایوس نہ کرنا، وہ مر جائے گا، تمہارے رویے سے وہ بہت دل برداشتہ ہے۔ وہ اپنے یار کا مقدمہ لڑنے خود ہی میدان میں اترا تھا۔ سکندر بخت پر اس کی جان بھی قربان، دل کا کیا ہے، دھیرے دھیرے سنبھل جائے گا۔ یہ میرے اختیار سے باہر ہے حیدر، بہت بے بس ہوں میں، محبت پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے، مگر میں کیا کروں، جو امیدیں اس نے وابستہ کر لی ہیں میں ان پر پوری نہیں اتر سکتی۔ میرا دل باغی ہے حیدر، تم میرا نصیب نہ سہی، مگر میں بے بس ہوں، جو میرے نصیب میں ہے وہ دل میں کہیں نہیں ہے۔ اس کی کیا خطا ہے مدھو، یہ فیصلہ تو بڑوں نے کیا ہے، اور تم نے بھی تو خاموش رہ کر اس فیصلے پر اقرار کی مہر لگائی ہے۔ اب اگر سکندر کے دل نے تمہیں اپنا لیا ہے، وہ تمہیں چاہتا ہے، تو وہ اکیلا تو قصوروار نہیں۔ اور تم جانتی ہو مدھو، ہمارے خوابوں کی تعبیر تو ہے ہی نہیں۔ میں تو عمر بھر اپنی چاہت دل میں چھپا کر رکھنا چاہتا تھا تاکہ میری وجہ سے میرے دوست کا دل نہ ٹوٹے، مگر تم۔ مدحت نے پرشکوہ نگاہوں سے حیدر کو دیکھا۔ یہ سچ تھا کہ حیدر کے دل میں جو تھا وہ کبھی زبان پر نہ لاتا، مگر مدھو کو امید تھی کہ شاید اس کے کہنے سے منزل مل سکے، مگر حیدر نے تو وہ امید ہی توڑ ڈالی تھی۔ میں جان دے سکتا ہوں مدحت، مگر سکندر بخت کو دکھ نہیں دے سکتا۔ بہتر ہوگا تم ابھی پلٹ جاؤ، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے آس کا ایک جگنوں بھی نہیں ہے۔ حیدر نے آج کوشش کی تھی کہ اس کے الفاظ مدحت کو اس سے متنفر کر دیں اور وہ سکندر کی طرف پلٹ جائے۔ اور تمہیں پتہ ہے حیدر سلطان، میں بھی تمہاری طرح ہی بے بس ہوں، میرے پاس بھی تمہارے دوست کو سونپنے کے لیے ایک خواب بھی نہیں، میرے دل پر میرا اختیار نہیں۔ مدحت، وہ بے بسی سے بولا تھا مگر وہ انسنی کر کے چلی گئی تھی۔ حیدر اسے جاتا دیکھتا رہا۔ کتنا عجیب تعلق ہے یہ محبت بھی، کچھ بول بھی نہیں سکتے، اسے بھول بھی نہیں سکتے۔ پاگل ہے تو، لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، شادی سے پہلے ان کے احساسات کبھی پتہ نہیں چلتے، دیکھ لینا شادی کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا۔ حیدر نے کتنی تسلیاں دے کر اسے بھیجا تھا، اور جیسے وہ تو بچہ تھا نا جو بہل جاتا۔ پھر وہ تو سمجھوتا ہوا نا حیدر، محبت تو نہ ہوئی نا۔ عورت کے تو خمیر میں سمجھوتا اور قربانی کندہ ہوتا ہے، مگر اس کے دل میں کیا ہے اسے کبھی کوئی نہیں جان سکا۔ وہ شادی کے بعد میرے ساتھ زندگی گزارے گی، خوش بھی رہے گی، مگر حیدر ضروری تو نہیں کہ اس کے دل میں بھی میں ہوں۔ دل تو سرنگ ہے، اس کے اندر کیا ہے، کون ہے، کسے خبر۔ وہم ہو گیا ہے تجھے، حیدر جھنجھلایا تھا۔ اللہ کرے وہم ہو، سکندر بخت کے دل سے آہ نکلی۔ کیا بات ہے شہزادے، جب سے گھر سے آیا ہے کھویا کھویا ہے، خیر ہے نا؟ اس کے روم میٹ شہباز نے اسے گمسم بیٹھا دیکھ کر ٹوکا تو جیسے وہ حواسوں میں لوٹا۔ الحمدللہ سب خیریت ہے، اس نے حواسوں پر قابو پا کر کہا تھا۔ لگ تو نہیں رہا، کہیں دل ول تو نہیں دے آیا کسی کو؟ ارے تجھے نہیں پتا ہمارا سکندر خیر سے منگنی شدہ ہے، اس کا چانس نہیں۔ عدیل نے شہباز کی معلومات میں اضافہ کیا۔ او ہو تبھی، پھر تو گمسم رہنا بنتا ہے تیرا، شہباز نے چھیڑا۔ او بک نہیں یار، سکندر نے اسے ڈانٹا۔ اوئے شہزادے، تجھے پتہ چلا تیرے بعد کیا سین ہوا تھا؟ عدیل اب اس کے قریب آ بیٹھا، شہباز تو پہلے ہی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ وہ لڑکی تھی نا جسے آنٹی اپنی بھانجی کہتی تھی سے کیا مراد ہے؟ ابے وہی تو بتا رہا ہوں، وہ ان کے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے، یعنی ان کی سوتیلی بیٹی۔ کیا؟ ہاں، تیرے جانے کے بعد اوپر بڑا ہنگامہ ہوا یار۔ آنٹی کے شوہر جو کہ آرمی میں ہیں چھٹی پر گھر آئے ہوئے ہیں، اور آنٹی نے ان کے آتے ہی وہ ہنگامہ کیا کہ ساری کالونی میں تماشا لگ گیا۔ بڑی ظالم عورت ہے یار، اس نے تو اس بیچاری لڑکی کو گھر سے ہی نکال کر باہر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ تو اس کے والد نے وعدہ کیا کہ چھٹی ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ کوئی حل نکال لیں گے اس کا، یا پھر اسے ساتھ لے جائیں گے۔ بڑا افسوس ہوا یار، سکندر نے تعصب سے کہا۔ مجھے بہت ترس آ رہا تھا بیچاری پر، قسم سے۔ ماں ہوتی ہے، اور اگر ماں مر جائے تو اولاد رل جاتی ہے۔ لڑکے تو پھر بھی گزارا کر لیتے ہیں، مگر لڑکی بیچاری تو بری طرح خوار ہو جاتی ہے۔
शहबाज वाकई बहुत अफसरदा था। माँ की कमी का एहसास उससे बढ़कर किसे होना था। अल्लाह करम करेगा, ये तो अब उसके वालिद को सोचना चाहिए कि उसने तो शादी कर ली मगर बेटी तो बुरी तरह जलील हो गई ना। और यार आंटी को भी दिल बड़ा करना चाहिए, अगर वो प्यार देंगी तो यकीनन लड़की भी उनकी इज्जत करेगी और माँ का दर्जा देगी। हाँ यार, मगर सौतेले रिश्ते कभी सगे नहीं बनते, फिर चाहे तो अपनी जान निछावर कर दे। शहबाज बहुत दुखी था। रिश्ते सगे सौतेले नहीं होते शहबाज, रिश्ते तो वो मजबूत गिरहें होती हैं जो ज़िंदगी की रस्सी को आगे बढ़ने के बावजूद भी बांधे रखती हैं, अलग होने नहीं देती, सिकंदर ने कहा। शहबाज ने इस बात में सर हिलाया और चुपके से मुस्कुरा दिया। मुझे लगता था कि मैं उसे बहला रहा हूँ। मुझे क्या इल्म था कि उसे मैं नहीं, वो मुझे बहला रहा है। उसके वसवसे दिन ब दिन यकीन में बदल रहे थे और उसकी शौखी खामोशी में। रेहान, मोहब्बत बहुत जालिम है, ये इंसान को यूं अपने बस में करती है कि वो बुरी तरह जकड़ जाता है। हम तीनों अपनी अपनी मोहब्बत में जकड़ गए थे और बदबख्ती ये थी कि मोहब्बत हमें इस कैद से आज़ाद करने को तैयार नहीं थी। रेहान सुल्तान ने सर्द आह भरकर डायरी बंद कर दी और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। खुदा की कसम, ये जो कैंसर बनकर मेरे लहू में दौड़ रहा है ना, ये कैंसर नहीं है, ये वो दर्द है जो कतरा कतरा सहा है मैंने अपने दिल में उतारा है। ये कैंसर नहीं है, वो कर्ब है जो आखिरी बार मैंने अपने यार की आंखों में देखा था। ये कैंसर नहीं है रेहान, ये वो जुदाई है जो मेरे खून में रच गई है। रेहान सुल्तान को लगा उसकी आंखों के किनारे भीगे थे। वो जाने कब तक इन लम्हों की कैफियत में रहता कि उसका मोबाइल बज उठा और उसने अपने बिखरे एहसासात को कंपोज करके कॉल अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम। उम्मे हानी की ये आदत बहुत अच्छी थी, हेलो नहीं कहती थी बल्कि सलाम से कॉल का आगाज़ करती थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, उसने जवाब दिया। जवाबन कई लम्हे वो बोल ना सका। मगर आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, क्या हुआ है? बहुत कंपोज करके उससे बात शुरू की थी मगर वो लम्हे की खामोशी में ही भाप गई। गलत फहमी हुई है तुम्हें, मैं ठीक हूँ। और हानि को हस्बे तवक्का जवाब मिला तो वो कुछ मायूस हो गई। रेहान सुल्तान कभी भी अपना आप जाहिर नहीं करता था। हाँ ना, मैं अहमक हूँ ना, मैं तुक्के लगाती हूँ। लहजा तंजिया नहीं था मगर वो समझ गया था। हानि को इस खोल से टकरा कर एक बार फिर मायूस लौटना पड़ा जो उसने खुद पर चढ़ा रखा था। कोई ज़रूरी बात थी इस वक्त कॉल की? उसने टाइम पर निगाह डालते हुए पूछा था। उम्मे हानि को शिद्दत से जैसे तस्लील का एहसास हुआ। वो इस सफ़र में अकेली नहीं थी। रेहान सुल्तान ने खुद साथ चलने का यकीन दिलाया था मगर फिर उसका ये रवैया, अहानत ने उसका चेहरा एकदम सुर्ख कर दिया। आई एम सॉरी, गलती से नंबर डायल हो गया था, वो इंतहाई ज़ब्त से इतना ही कह सकी। हालांकि दिल बुरी तरह भर आया था और फ़ौरन कॉल काट दी। वो पहले ही डिस्टर्ब था, अब मज़ीद हो गया। पशेमानी भी हुई अपने रवैये पर क्योंकि बेवजह वो कॉल नहीं करती थी, यकीनन कोई अहम बात होगी। उसने फ़ौरन खुद कॉल की मगर वो नंबर ही स्विच ऑफ कर चुकी थी। रेहान सुल्तान लब भींचे अपने सेल फ़ोन को देखने लगा। फिर उसने आई एम सॉरी का मैसेज उम्मे हानि के नंबर पर सेंड किया और मोबाइल रख दिया। रात भर नींद तो नहीं आई मगर सवेरे सवेरे हस्बे मामूल एमन उसे उठाने आ गई थी। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भैया, आपकी हानि से बात हुई? वो अचंभे से एमन को देखने लगा। सुबह सुबह हानि का जिक्र? हानि ने एमन से कोई बात की हो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर नहीं, क्यों? यूं ही पूछ रही हूँ। एमन ने मुस्कुराकर कंधे झटके मगर वो एक पल में समझ गया कि रात वो एमन के मुताल्लिक ही कुछ बताना चाहती होगी। यकीनन एमन ने फिर कोई नया पंगा लिया होगा। ओह गॉड, आई एम सॉरी उम्मे हानि। उसे एक बार फिर अफसोस हुआ था। उसने तकिए से सेल फ़ोन निकाला तो हानि का मैसेज आया हुआ था। आपको आज एमन के फिज़िक्स के प्रोफेसर ने बुलाया है। कल लैब में एमन ने बहुत ज़्यादा तंग किया सबको, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैसेज पढ़कर वो सर खुजाने लगा और फिर तेज़ी से उठकर बाहर निकला। उसका इरादा एमन की अच्छी खासी क्लास लेने का था। सुने, वो अभी दफ्तर से लौटा था, दूध लेने बाहर जा रहा था जब आवाज़ पर पलटा। आंटी की बेटी खड़ी थी। वो ठिठका, जी वो मुझे आंटी की मेडिसिन मंगवानी है, उनकी तबीयत ख़राब है। शहबाज भाई शायद अब तक आए नहीं वरना वो ला देते हैं। कोई बात नहीं, मैं ला देता हूँ। दरअसल शहबाज छुट्टी पर सुबह ही घर गया है 1 हफ्ते के लिए, सिकंदर ने कहा और साथ ही दवाई की पर्ची मांगी। लड़की ने पर्ची और पैसे दोनों थमा दिए। उसे शर्मिंदगी सी महसूस हुई पैसे लेते हुए, मगर चूँकि पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने सिकंदर को मुखातिब किया था तो उसे लगा कि जाने वो क्या समझे। वो दवाइयाँ और दूध लेकर आया। दूध अदील को थमाकर वह दवाइयाँ लेकर ऊपर आ गया। दरवाज़ा बजाकर वो मुंतज़िर खड़ा था जब आंटी की आवाज़ आई, बेटा अंदर आ जाओ। उसे मुनासिब तो ना लगा मगर दवाइयाँ देनी थी सो वो अंदर चला आया। लाउंज में आंटी बैठी थी, उसने दवाइयाँ उन्हें दी। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हें तकलीफ़ दी उसके लिए माजरत। बस ये जोड़ों का दर्द तो कभी कभी मुझे बिस्तर से ही लगा देता है, वो बोली। सिकंदर को उनसे हमदर्दी हुई। महरीन को मैं बाहर नहीं भेजती, उसके अब्बू बुरा मानते हैं ना। अक्सर मैं खुद ही मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आती हूँ, कभी शहबाज ला देता है, मगर 2 दिन से तकलीफ़ की वजह से चलने फिरने में भी दुश्वारी है।
کوئی بات نہیں آنٹی، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ وہ واقعی بیمار تھیں، چہرے سے ہی لگ رہا تھا۔ آج اسے فوزیہ آنٹی بہت الگ لگیں۔ آمین، میں چلتا ہوں آنٹی۔ وہ کھڑا ہوا۔ اگر کسی کام کے لیے ضرورت ہو تو آنٹی کہہ دیجیے گا۔ اچھا بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے دعا دی۔ وہ مسکراتا ہوا نیچے آ گیا جہاں عدیل تجسس سے مرنے والا ہو رہا تھا۔ بڑی دیر کر دی۔ آنٹی کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے یار، بس وہ اپنی تکلیف بیان کرنے لگ گئیں۔ اب میں اٹھ کر تو نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے صوفے پر پیر پھیلائے۔ اچھا لے چائے پی۔ عدیل نے چائے بنا لی تھی۔ سکندر نے کپ تھاما۔ شکریہ یار۔ عدیل یار، اس دن تم لوگوں نے جو مجھے کہانی سنائی تھی، مجھے تو آنٹی بالکل ایسی نہیں لگی۔ اس دن واقعی یار وہ بہت بھڑک رہی تھی۔ اب اندر کی بات تو اللہ جانے یا وہ خود، مگر یہاں کالونی میں تو اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ اور انکل تو چلے گئے اور بیٹی یہی ہے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ… اب مجھے کیا پتا کیا حقیقت ہے یار، میں نے تجھے وہی بتایا تھا جو سب سنا تھا۔ عدیل جھنجھلایا۔ ویسے شہباز سے تم یہ سوالات کرو گے تو وہ تمہیں جواب دے سکتا ہے۔ وہ آنٹی کے اکثر کام کر دیتا ہے، اوپر بھی چلا جاتا ہے، اور ان کی بیٹی بھی کئی بار شہباز بھائی کو بلانے آئی ہے۔ سکندر اس کے انداز پر ہنس دیا۔ مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ شکر کر صرف بو آ رہی ہے۔ بس یار مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مجھ میں کون سے کیڑے ہیں کہ شہباز بھائی نظر آ جاتے ہیں اور میں معصوم سا دکھائی ہی نہیں دیتا۔ شرم کر عدیل، وہ بیچاری اتنی سیدھی سی ہے اور… ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ چالاک ہے، وہ جل بھن کر بولا۔ مجھے بھی تو ہمدردی ہے اس بیچاری سے۔ چل تو دل چھوٹا نہ کر، میں اسے کہہ دوں گا کہ اگر شہباز بھائی نہ ہو تو عدیل بھائی سے کہہ دیا کرو کچھ منگوانا ہو تو۔ سکندر نے کہا تو عدیل اسے گھورتا ہوا باہر نکلنے لگا اور دیوار سے ٹکرا گیا۔ سکندر کی ہنسی بے ساختہ تھی۔